بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ان دو آیات میں جہاد سے متعلق ایک اہم اور ضروری مسئلہ کی وضاحت ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے لشکر اور جماعت کی شکل میں کسی علاقے میں جہاد کے لیے بھیجا۔ تو یہ حضرات وہاں گئے تو آگے دشمن نے گھات لگا کر حملہ کر دیا، اور یہ کم تعداد میں تھے اور حملہ اچانک ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور بغیر فتح کے مدینہ میں واپس لوٹ آئے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ دن کو مدینہ میں نہیں آ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اتنے شرمندہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں، اس لیے دن کی بجائے ہم رات کے وقت مدینہ میں داخل ہو گئے، اور پھر گھروں میں بھی نہیں گئے شرم کی وجہ سے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے رات کو، اور باہر جا کر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سب کے سر جھکے ہوئے شرمندہ سے، اور عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو بھاگ گئے، ہمیں اس پر شرمندگی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو حکم بتایا ہے کہ جہاد میں کفار کے مقابلے میں جب لڑائی باقاعدہ شروع ہو جائے تو میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے، لا تولوہم الادبار منع کیا جا رہا ہے، اور لا تولو اس طرح کا صیغہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے منع کا تو وہ حرمت کے لیے ہوتا ہے، تو میدان جنگ سے بلا وجہ بھاگنا کیا ہے؟ حرام۔ البتہ یہاں جو صورت پیش آئی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو، اس کے بارے میں مزید مسئلے کی وضاحت اگلے آیت میں کی ہے کہ دو وجہ سے میدان جنگ سے واپس مڑنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ایک متحرف لقتال، واپس بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے واپس آنا، پہلے میدان جنگ کا اندازہ نہیں ہے، دشمن کی تعداد کا بھی اندازہ، اس کی حکمت عملی کا بھی اندازہ نہیں ہے، اب اچانک ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بالکل توقع کے برعکس ایسا حملہ ہوتا ہے کہ سوائے مرنے کے اور کوئی چانس باقی نہیں رہتا، کامیابی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تو اس میں واپس پلٹنا اس ارادے سے کہ ہم دوبارہ تیاری کے ساتھ حملہ کریں گے، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھاگ جانا اور بالکل واپس پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ نہ رکھنا یہ تو حرام ہے، لیکن واپس پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ہو بھرپور تیاری کے ساتھ تو اس ارادے سے واپس جانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور دوسری صورت بتائیے کہ متحیز الی فئۃ، اگر دشمن کے مقابلے میں جانے والا بڑا لشکر یا پوری جماعت نہیں ہے، چند حضرات کو بھیجا گیا ہے دشمن کے سامنے، تو ان کے لیے بھی واپس اس نیت سے پلٹنا کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ مل کر واپس حملہ کریں گے، بڑے لشکر کے ساتھ مل کر واپس کیا کریں گے، اس نیت سے واپس پلٹنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان حضرات کو تسلی دی کہ اس میں تمہارا کوئی گناہ، اس لیے کہ ایک تو تم اس ارادے سے واپس آئے ہو کہ دوبارہ حملہ کرو گے، واپس پلٹ کر حملہ کرو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ہماری پوری جماعت تو نہیں ہو، چند لوگ تھے، چند حضرات تھے، پوری جماعت تو مدینہ میں موجود ہے، لہذا باقی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے واپس پلٹنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو حلال ہیں، جائز ہیں، حرام نہیں ہیں،
فرمایا یہ دونوں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ البتہ یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے واپس پلٹنا یہ جائز نہیں ہے، ان دو صورتوں کے علاوہ۔ جو واپس پلٹے گا اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا باء بغضب من اللہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کا مستحق ہے، اور ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جنگ سے فرار ہونا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آگے سوال در سوال ہو سکتا ہے، اس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سوال ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اگر سزا دینی ہی تھی، سزا تو مکہ میں ہی دے دیتے، ہجرت سے پہلے ہی دے دیتے۔ ہجرت کے بعد میدان بدر میں اس طرح سے مسلمانوں کو بے سر و سامان پریشانی میں ڈالنا اور اس طرح دشمن کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلے ہی ان پر عذاب بھیج دیا جاتا۔ وہ کہہ تو رہے تھے کہ ابھی اتنا بھی عذاب من علیم، ہم پر پتھر برسا دیں یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آئیں، تو انہیں پہلے ہی سزا دے دی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دینے کے لیے پہلے تو تمہید بیان کی ہے کہ لم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ انہیں مارا تو اللہ نے ہے۔ بدر میں بظاہر تو تم قتل کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں مارا تو کس نے ہے؟ اور جو تم تیر چلا رہے تھے، حقیقت میں وہ تیر تم نے نہیں چلائے بلکہ کس نے چلائے ہیں؟ اللہ نے چلائے ہیں۔ مطلب اس کا پس منظر وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین لڑائی کے درمیان، جب شدت تھی لڑائی کی، عروج پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی اللہ کے حکم سے، اور اس کا اثر یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کا اثر پورے کافروں کے لشکر کے ہر ایک بندے تک پہنچا، اور ان کی آنکھیں جو ہے صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتی تھی، چندیا گئی ان کی آنکھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہو گیا؟ آسان، انہیں قتل کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ لم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا، حقیقت میں ہم نے انہیں کیا کیا ہے؟ قتل کیا۔ آگے وہ جواب ارشاد فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ باقی مکہ میں انہیں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ہجرت سے پہلے ہی انہیں سزا دے دی جاتی کفار مکہ کو۔ فرمایا دراصل وجہ یہ ہے کہ یہاں میدان بدر میں لا کھڑا کرنا اور مسلمانوں کے سامنے باوجود کہ بے سر و سامان ہے، یہ ساری صورتحال اس لیے ہے تاکہ مومنین کو آزمایا جائے، جانچا جائے کہ یہ کتنے ثابت قدم ہیں۔ دیکھیں پورے مکہ کے اندر 13 سال مکہ میں ظلم و ستم سہتے رہے، اور بار بار دعا کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کفار کو ان کے ظلم و ستم کا جواب دے سکیں، لیکن اجازت 13 سال میں اجازت نہیں دی گئی جہاد کی، کفار کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں ملی۔ جو ہی مدینہ میں آئے، تو آپ پیچھے سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، تو مدینہ میں آنے کے بعد بہت سارے حضرات خوشحال ہو گئے، تجارت اور کاروبار میں شروع ہو گئے۔ جب جہاد کا حکم آیا تو بہت سارے لوگ طبی طور پر یہ چاہتے تھے کہ فی الحال یہ حکم مؤخر ہو جاتا، فی الحال یہ حکم کیا ہو جاتا۔ اور مکہ میں 13 سال سے میں مقصود تربیت تھی، ایمان کو کمال تک پہنچانا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بدر میں بے سر و سمانی کی حالت میں اور کم تعداد میں ہم نے انہیں مشرکین مکہ کے سامنے اس لیے کھڑا کیا تاکہ ہم جانچ کر سکیں کہ یہ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، کتنے کیا ہیں، اور ہوئے مضبوط۔ حوصلہ تو رہا، آئے میدان بدر میں اور کھڑے ہوئے اور لڑائی میں شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو بھی اس میں جانچنا چاہتے تھے تاکہ ان کی جانچ بھی ہو جائے، ان کو ہم پرکھ لیں کہ یہ ایمان میں کتنے کیا ہو چکے ہیں، کامل۔ اب اللہ رب العزت تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ کو تو بغیر اس لڑائی کے بدر سے پہلے ہی معلوم تھے دلوں کے حالات کہ ایمان کامل ہے یا نہیں ہے، ایمان میں کتنے مضبوط ہیں یا نہیں ہے، یہ تو پہلے سے معلوم تھا۔
مقصود دنیا پر واضح کرنا تھا، دنیا کو دکھانا تھا کہ نبی کے یہ ساتھی جو ہیں یہ ایمان میں واقعی مضبوط ہیں اور حق انہی کے ساتھ ہے۔ پچھلے سبق میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اصل بات تو حق کو واضح کرنا تھا، حق دکھلانا تھا، اور مشرکین مکہ کو ان کے ہاتھوں کیا دینی تھی؟ سزا دینی تھی۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین۔ البتہ سوال میں یہ ایک سوال ہو سکتا تھا کہ چلے یہاں تو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہو گئی، اب یہ مشرکین مکہ جن کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، وہ اتنے بڑے متکبر مغرور عرب کے سردار، وہ تو بفرے ہوئے ہوں گے، غصے میں ہوں گے، پھر بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، تو آگے کون بچائے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ معین کید الکافرین، جو کرتے ہیں کر لے، جو سازشیں اور چالیں انہوں نے چلنی ہے چل لیں، موہنو اللہ رب العزت ان کی چالوں کو کمزور کر دیں گے، اللہ رب العزت ان کی چالوں کو کمزور کر دیں گے۔ اور ہوا کہ اگلے سال وہ پھر غزوہ احزاب میں آئے اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالوں کو ناکام کر دیا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ آگے چند آیات میں، پہلی آیت میں تو خالص مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو تم فیصلہ چاہتے تھے جیسا کہ تمہارا مطالبہ تھا، اور ابو جہل دعا کر کے آیا تھا کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے اس کو شکست ہو جائے، ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کیا حاصل ہو جائے؟ فتح حاصل ہو جائے، یعنی حق اور باطل میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، تمہارا مقصود فیصلہ تھا، وہ تو ہو چکا، فقد جاءکم الفتح، فیصلہ تو تمہارے پاس کیا ہے؟ آ چکا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کہ ابو جہل کی دعا کے مطابق مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، لہذا وہ حق کے اوپر ہے، فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ آئندہ کے لیے فرمایا ان تنتہوا فہو خیر لکم، اب باز رہو گے تو یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ بہتر، یعنی آئندہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ چالے نہیں چلو گے، تو یہ تمہارے حق میں کیا ہوگا؟ بہتر۔ لیکن ان تعودوا نعود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دوبارہ آؤ گے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو نعود، ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک نے پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ جیسے ہم نے یہاں بدر میں مدد کی ہے، آئندہ اگر دوبارہ بھی ان حق والوں کے اوپر تم نے حملہ کیا تو ہم پھر ان کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، اور اسی طرح تمہیں کیا دیں گے؟ سزا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، چونکہ میدان بدر میں 1313 کے مقابلے میں شکست کھا گیا، تو آگے یقین تھا کہ آگے اگر آئیں گے بھی حملہ کرنے کے لیے تو زیادہ لوگوں کو جمع کریں گے، اور ہوا بھی اسی طرح کہ غزوہ احزاب میں 10,000 کا لشکر لے آئے، جبکہ غزوہ بدر میں 1,000 تھی ان کی تعداد، اور غزوہ احزاب میں پورے عرب کو جمع کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ آئندہ ہم زیادہ لوگ لے کر آئیں گے، بڑا لشکر لے کر آئیں گے، تو فرمایا تمہاری یہ کثرت تعداد بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ غزوہ خندق میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے 10,000 کا لشکر شکست کھا کر مدینہ سے واپس لوٹ گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ آگے 4 آیات ہیں، بلکہ 6 آیات، خطاب مسلمانوں کو ہے، لیکن مسلمانوں کے واسطے سے مشرکین مکہ کو سمجھانا مقصود ہے۔ چند نصیحتیں ہیں، مخاطب مسلمانوں کو کیا گیا ہے، کیونکہ ان نصیحتوں کا فائدہ مسلمان کو اور ایمان والے کو زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جذبہ رکھتا ہے، فرما برداری کا اس نے عہد کیا ہے، تو اس پر نصیحتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یا وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ان نصیحتوں کا مخاطب تو ایمان والوں کو بنایا گیا، لیکن درمیان میں مشرکین مکہ کو بھی اس کے واسطے سے تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے اعراض کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن پاک کی وحی کو براہ راست نبی کے زبان مبارک سے سننے والے ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم کیا کرنے والے ہو؟
سننے والے ہو، لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ کے احکام کو سنتا ہے وہ تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی کیا کرے، اطاعت۔ ہاں، فرمایا کہ البتہ تمہارے علاوہ جو یہ مشرکین مکہ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے آپ کی بات کیا کر لی ہے، حالانکہ ہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کانوں سے، ظاہری کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، حق بات کو۔ تو فرمایا لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح بظاہر دیکھیں مخاطب تو مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے کہ تم ان مشرکین کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بظاہر ظاہری کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اس میں مشرکین مکہ کی گویا کہ بری حالت کا بھی اظہار ہے کہ مشرکین مکہ کی حالت یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں ظاہری کانوں سے لیکن اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ مشرکین مکہ کی مزید مذمت کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں جانداروں میں، دواب کہتے ہیں کوئی بھی جاندار ہے، چاہے انسان ہے، جنات ہیں، جانور ہے، کوئی بھی حیوانات زندہ ہیں جن میں زندگی ہے، فرمایا جانداروں میں اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ ہے جو بہرے اور گونگے ہیں، جو سنتے بھی نہیں ہیں اور جو بولتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ وہ حق بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ وہ حق بات کو اپنے منہ سے کیا ہے، بولتے ہیں۔ تو فرمایا جانداروں میں سب سے بدترین مخلوق اس وقت مشرکین مکہ ہے۔ بلکہ پیچھے اسی سورت سے پہلے والی سورت کے آخر میں یہ کہا گیا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور بھی کسی نہ کسی درجے میں اپنا نفع سمجھتا ہے کہ کم از کم اتنا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں کھا لوں پی لوں تو اس سے مجھے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ لیکن مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو باوجود کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع کی بات ہے لیکن اسے قبول اپنے نفع کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جانوروں سے بھی کیا ہیں، بدتر ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ البتہ اشکال ہو سکتا تھا، کسی کے ذہن میں آ سکتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم لا یسمعون، یہ مشرکین مکہ سنتے نہیں ہیں، مشرکین مکہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں سنا دے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں حق بات سنا دے، توفیق دے دے انہیں سننے کی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کو چونکہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت کو ان کے دلوں میں کوئی بھلائی اور خیر نظر نہیں آتی۔ اگر آتی تو لاسمعہم، ضرور اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق بھی دے دیتے، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق بھی، لیکن اناد، ضد، ہٹ درمی اور بار بار کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم غشاوۃ۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اگر خیر اور بھلائی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی خیر کی امید ہے، تو لاسمعہم، اللہ رب العزت ضرور انہیں سنا دیتے اور حق بات سننے کی توفیق دے دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس آیت میں بھی بظاہر مخاطب مسلمانوں کو کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول جب بھی کسی کام کے لیے پکارے تو ضرور اللہ اور رسول کے حکم کو پورا کرو۔ وجہ لما یحییکم، کیونکہ تمہیں زندگی عطا کی ہے، کیونکہ تمہیں بھئی جس ذات نے عدم سے وجود میں بندے کو ظاہر کیا ہے، یعنی جو ذات بندے کے یہاں دنیا میں موجود ہونے کا سبب ہے، حقیقت میں خالق ہے، تو یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بھئی دنیا میں ظاہری طور پر ہماری جان بچانے کا اگر کوئی سبب بن جائے، ہماری جان پر بن آئے اور یقینی پتہ ہو کہ اب ہم اس میں مر جائیں گے، اس حادثے میں کوئی ہماری جان بچا لے، ظاہری طور پر ہماری جان بچانے کا سبب بن جائے تو ہم اس کے لیے زندگی کے مقروض ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے کہ اس نے ہماری جان بچائی ہے، اس نے ہماری زندگی کیا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس لیے بجا لانا ضروری ہے کیونکہ اس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، ابتدا سے تمہیں عدم سے، تم جب کچھ نہیں تھے تمہیں وجود بخشا ہے،
تو فرمایا حقیقی محسن تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کے شکر گزار بندے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اذا دعاکم، جب بلایا جائے تمہیں کسی حکم کی طرف تو تم ضرور اس کو قبول کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اگلے ہی جملے میں ساتھ تنبیہ کر دی ہے کہ اس گمنڈ میں نہ رہو کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کرتے رہیں گے، جو چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اور اس کے درمیان میں حائل ہوں، بندے اور اس کے دل کے درمیان، مطلب وہ حدیث میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس طرف چاہیں پھیر دیں، جس طرف چاہیں پھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کی توفیق دینے والا میں ہوں، اگر بار بار میرے احکام کا انکار کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے میں تمہارے دلوں پر ٹھپا لگا دوں، تمہارے دلوں کو نیکی سے پھیر کر برائی کے راستے پر لگا دوں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ لہٰذا اس گمنڈ میں نہ رہو کہ جب چاہیں گے ہم راہ راست پر آ جائیں گے، بلکہ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، بس جو ہی تمہیں یہ حکم سمجھ میں آ جائے، یہ حکم تم تک پہنچ جائے تو فوراً سیدھے ہو جاؤ، فوراً اپنی اصلاح کر لو اور اپنے اعمال کو درست کر لو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں بھی مخاطب مومنین ہے لیکن مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرمایا کہ کسی بھی قوم، جماعت یا بستی والوں پر جب اللہ کی پکڑ اور آزمائش آتی ہے تو یہ یاد رہے کہ صرف گناہ گاروں پر نہیں آتی، صرف گناہ گاروں پر، صرف بد اعمالوں پر، ظالموں کے اوپر نہیں آتی ہے، بلکہ اس میں رہنے والے نیک لوگ جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ بھی اس آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، اس آزمائش کا۔ بھئی زلزلہ آتا ہے تو نیک لوگ بھی جاتے ہیں اس میں، کوئی آفت مصیبت آتی ہے، عذاب آتا ہے تو اس میں نیک بھی مارے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی اس لیے کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کو درست کریں، بلکہ ایمان اور اعمال درست کرنے کے بعد دوسروں کو ایمان اور اعمال کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ دیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہاں تو آپ کے فلاں نیک بندے بھی رہتے ہیں، فلاں برگزیدہ بندے بھی آپ کے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سمایت عذاب میں مبتلا کر دو۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ وہ تو نیکی میں لگا رہتا ہے لیکن بستی والوں کو دعوت نہیں دیتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا، ان کی فکر نہیں کرتا، لہٰذا یہ بھی ذمہ داری ہے خود نیکی پر چلنا اور دوسروں کو ساتھ ساتھ نیکی کی کیا دینا، دعوت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رہے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، فتنہ، آزمائش اور عذاب صرف تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ جب عذاب یا آزمائش آئے گی تو وہ سب اس میں مبتلا ہوں گے۔ اور میں دیکھ لیں مشرکین مکہ کی حالت، مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی سزا دی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی کیا دی ہے، سزا دی ہے۔ اب ظاہر ہے جتنے بدر میں مارے گئے ہیں وہ سارے مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کو ستانے والے نہیں تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کے سردار جو ظلم و ستم میں مبتلا تھے، ظالم تھے، وہ بھی مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی میدان بدر میں مارے گئے جو اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں مبتلا نہیں تھے، شامل نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی ہے، سزا دی۔ تو یہ اصول ہے اللہ رب العزت کا کہ فقط نیکی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنی ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا بھی اپنے ذمے میں کیا ہے، فرض ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت میں خالص مسلمانوں کو نصیحت ہے، اہل مدینہ کو خاص کر، کہ میدان بدر میں اتنی شاندار فتح حاصل ہوئی، فرمایا کہ تم اس وقت اور اس حالت کو یاد کرو جب تم مکہ میں تھوڑے سے تھے، مکہ میں، اور مستضعفون، مکہ میں تم سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ عرب میں اس وقت جتنے قبائل یا جتنی جماعتیں تھیں سب میں تم کیا سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے۔
لیکن آج اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا؟ ہاں، فرمایا کہ تیسری حالت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یتخطفکم الناس، کوئی بھی تمہیں اچک لے گا، کوئی بھی تمہیں رگڑا لگا دے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود کہ تم تھوڑے تھے، سب سے کمزور تھے، اور ہر وقت تمہیں دوسروں کا خوف رہتا تھا، اللہ رب العزت نے آواکم، تمہیں ہجرت کے بعد مدینہ میں کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا ہے، تمہیں اقتدار دیا ہے، اور ایدکم بنصرہ، اور تمہیں اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے قوت بخشی ہے، اور ایسی قوت بخشی ہے کہ غزوہ بدر میں سب کے اوپر، پورے عرب پر عیاں کر دیا، ظاہر کر دیا کہ تم ہی سب سے زیادہ اس عرب کے اندر کیا ہو؟ طاقتور اور غالب۔ اور فرمایا ورزقکم من الطیبات، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہارے معیشت کا بھی انتظام کیا، گزر بسر کا بھی انتظام، تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ بس آخری بات، ان دو آیات کا شأن نزول یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رہائش یہود کا مشہور قبیلہ تھا بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، دو قبیلوں کے نام آپ نے پڑھے ہیں۔ ان کی جہاں آبادی تھی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی رہائش ان کے بیچ میں تھی، ان کے درمیان میں تھی۔ اب جب غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ بنو قریظہ کو سزا دینی چاہیے۔ بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو بنو قریظہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے، اور مسلمانوں نے انہیں قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا حکم دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، بنو قریظہ تک۔ تو ادھر مشورہ ہو چکا تھا کہ بنو قریظہ کو سزا یہ دینی ہے کہ بنو قریظہ سارے قتل کیے جائیں گے اور بنو نذیر جلاوطن ہوں گے، لیکن یہ مشورہ ایک خفیہ مشورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اس کی خبر، اور یہ ایک جنگی راز تھا، تو دشمن کے مقابلے میں راز کو فاش کرنا اور ظاہر کرنا یہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب ان کو پیغام دینے کے لیے گئے بنو قریظہ کے پاس، تو انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ اگر ہم تمہارے حکم پر قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں اور نیچے اتر آتے ہیں، صلح کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہمارے بارے میں کیا تمہارا مشورہ ہوا ہے؟ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے درمیان میں رہائش پذیر تھے، بیوی بچے ان کے بنو قریظہ کے درمیان میں تھے، اس لیے اپنے بیوی بچوں کی خیریت یقینی بنانے کے لیے یہاں پر انہوں نے کمزوری دکھائی کہ میرے بیوی بچے تاکہ محفوظ رہیں، اشارے سے انہیں بتا دیا کہ تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی، زبان سے بول کر کچھ نہیں کہا، انگلی کے اشارے سے بتا دیا کہ تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں تنبیہ کی گئی کہ لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ مشورہ ایک امانت ہوتا ہے اور امانت میں خیانت کرنا جائز ہے۔ جب یہ تنبیہ آئی تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، ستون سے باندھ لیا، اور لمبے عرصے تک باندھے رکھا، اور قسم اٹھا لی کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، بس ادھر ہی پڑا رہوں گا، حتیٰ کہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اور اس پر پھر آیات نازل ہوئی جس میں ان کی بخشش، مغفرت اور توبہ کی قبولیت کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا۔ تو ان آیات میں اسی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ یعنی مال اور اولاد ان کے لیے تو بظاہر ایک سبب بن گیا تھا کہ اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے انہوں نے بنو قریظہ کو اشارے سے ایک راز بتا دیا، ورنہ انسان کے لیے مال اور اولاد ہر جگہ آزمائش ہے۔ بندہ دور ہی دین سے تبھی ہوتا ہے جب مال اور اولاد کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اور رسول یا دین سے محبت بڑھ جائے تو پھر بندہ دین کے خلاف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ یاد رہے کہ ہمیں جو انسان کو فرشتوں پر فضیلت ملی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، وہ بھی
بھئی فرشتے ان تعلقات سے پاک ہیں، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کے مال ہیں، نہ ان کے اندر دنیا کی حرص ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہے۔ لیکن ہمارے لیے کہ ایک بندے کے لیے بیوی بچوں کے پیٹ پالنا اور روزی کمانا بھی لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک پھیری والے کو دیکھے سبزی بیچتا ہے، پھیری اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ سارے اس کے تعلقات بھی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے احکامات کو، عبادات کو پورے طور پر پابندی سے ادا کرتا ہے، تو ظاہر ہے جس کے ساتھ دین سے ہٹنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹنے کے اسباب بھی لگے ہوئے ہوں، اس کے باوجود وہ ان اسباب سے بچ کر اللہ کی راہ پر چلتا رہے، تو یہ بڑی بات ہے، اسی وجہ سے فضیلت بخشی گئی ہے۔ انسان کو جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے وہ انہی تعلقات کی وجہ سے ہے، اسی آزمائش کی وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کے تعلقات لگے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا